السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة۔ الحدیث رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الاذان۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا نماز کے سلسلے میں، اس درس میں میں نے یہ بتلایا تھا کہ نماز میں جب نماز کا آغاز کریں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، تو اس کے بعد ہاتھ باندھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ سامعین کرام، اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہم ہاتھ باندھیں گے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، تو کیسے باندھنا چاہیے، کس جگہ پہ باندھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور ایک بات اور ذہن نشین رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملے میں خاص طور سے اگر آپس میں اختلاف ہو، کوئی کچھ بول رہا ہو، کوئی کچھ بول رہا ہو، تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرے۔ اب جیسا کہ میں نے بتلایا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس سلسلے میں دلیلوں کی روشنی میں صحیح، برحق اور راجح بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو کہیں گے اس کے بعد ہاتھ جو باندھنا ہے نماز میں، وہ سینے پر باندھنا ہے، سینے پر۔ اور اس سلسلے میں بالکل واضح اور کھلی ہوئی دلیلیں موجود ہے، کوئی اپنی طرف سے بناوٹی بات نہیں ہے۔ ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس کا پورا حوالہ دیا جائے گا، حدیث کا نمبر بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ جمع الابواب الاذان والاقامہ، حدیث نمبر 479، یعنی 470 پر 9 نمبر کی صحیح ابن خزیمہ کی حدیث۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث بالکل صحیح ہے، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اہل علم نے، محدثین نے، ماہرین جرح و تعدیل نے اس حدیث کو بالکل صحیح کہا ہے، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ یہ جو صدر کا جو لفظ ہوتا ہے نا، صدر، اس کا مطلب ہوتا ہے سینہ۔ صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینہ۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا آغاز کیا، تکبیر تحریمہ کہا، تو اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ، اپنے دائیں ہاتھ کو، یہ جو بایاں ہاتھ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ڈاواں کہتے ہیں، بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا اور علی صدرہ، اور سینے پر باندھ لیا۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ بالکل کلیئر ہیں، علی صدرہ یعنی سینے کے اوپر باندھ لیا۔ حدیث حسن درجے کی ہے، سند اور متن کے اعتبار سے حدیث بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں جو میری دوسری دلیل ہے، جو حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں مسلمانوں کو ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے؟ سینے پر باندھنا چاہیے۔ اس کی دوسری دلیل صحیح البخاری کتاب الاذان باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، حدیث نمبر 740۔ حدیث کے الفاظ کو پہلے غور سے سنیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہوا
سہل بن سعد صحابی جو ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، لوگوں کو نماز میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو یعنی رائٹ ہینڈ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھے۔ کہاں رکھیں؟ بازو پر۔ یہ دیکھیے، یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، اس کو ہاتھ کہتے ہیں، اس کو کلائی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسٹ کہتے ہیں نا۔ یہیں پر گھڑی باندھنے کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسٹ واچ۔ یہاں پر جو کلائی پہ جو گھڑی باندھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسٹ واچ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو حصہ ہے یہ کلائی کا حصہ ہے، اور کلائی کا حصہ جب ختم ہوتا ہے تو کوہنی کا جو حصہ ہوتا ہے، جو کوہنیوں میں ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں بازو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ ابو حازم، وہ کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ جب یہ روایت بیان کرتے تو کہتے کہ ایسا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اب آپ دیکھیے حدیث کے اندر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو، اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھیں۔ اب اگر ہاتھ کو بازو پر رکھیں گے کبھی بھی ناف کے نیچے نہیں جائے گا، رکھیں گے تو کہاں آئے گا؟ یہاں آئے گا۔ کوئی بھی آدمی اگر چاہے گا کہ یہاں پر رکھ کر کے ہم ناف کے نیچے باندھ لیں، امپاسبل، نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھیں، اور جب یہاں پر آپ باندھیں گے تو آٹومیٹکلی یہ سینے پر ہی چلا آئے گا اور کہیں بھی نہیں جائے گا۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی راجح قول ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 759 759 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ امام طاؤس بن کیسان یمانی تابعی، یہ تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یاد رکھیے، پہلے ایک بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، خوب غور سے سن لیجئے۔ جب کوئی تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے تو وہ حدیث مرسل ہوتی ہے، مرسل، صحیح کے درجے میں نہیں آتی ہے، مرسل روایت ہوتی ہے۔ امام طاؤس بن کیسان یمانی تابعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے اور سینے پر ہاتھ کو باندھا کرتے تھے۔ کہاں باندھا کرتے تھے؟ سینے پر۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث کے سند اور متن کے اوپر بحث کرتے ہوئے اپنے زمانے کے مایہ ناز ممتاز محدث امام البانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، والم نمبر 2 پیج نمبر 71 پہ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے، کیونکہ تابعی نے کس سے بیان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا مرسل ہے، اگرچہ مرسل ہے، لیکن علماء کرام کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے، قابل قبول ہے، حجت و دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی حدیث دوسری سندوں سے بالکل موصول روایت ہوا ہے، یعنی تابعی نے صحابی سے روایت کیا اور صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، لہٰذا یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے۔ ان تینوں روایتوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور یہی راجح ہے، یہی صحیح ہے، اور یہی برحق ہے۔ حالانکہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے، اگر ایک حدیث بھی مل گئی تو مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے 3 روایتیں پیش کر دی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو، مسلمان کو، جب وہ نماز پڑھیں تو اپنے ہاتھ کو، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کلائی پر یا بازو پر رکھتے ہوئے سینے پر باندھیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سینے پر نہیں باندھنا چاہیے بلکہ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے۔ کہاں باندھنا چاہیے؟ ناف کے نیچے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا، بالکل کلیئر کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، کھل کر کے کہتے ہیں، لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں کہ نہیں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے؟ ناف کے نیچے۔ حالانکہ وہ ایسا اپنے امام صاحب کی اتباع میں کہتے ہیں، جو ان کے امام صاحب، جن کو امام صاحب مانتے ہیں، ان کی اتباع میں کہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔
وہ روایت بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم وہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، پہلے اس روایت کو خوب غور سے سنیے، اور اس روایت کے بارے میں ماہرین، محدثین اور ماہر جرح و تعدیل جو ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو محدثین ہیں، وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پہلے اس کو سن لیجئے۔ دیکھیے حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 756، 756 نمبر کی روایت ہے یہ، سنن ابی داؤد کی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں جب آدمی نماز پڑھے تو ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کے، یہ جو ہتھیلی ہے نا، ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کے ناف کے نیچے باندھے۔ حدیث کہاں کی ہے؟ سنن ابی داؤد کی کتاب الصلاۃ کی، حدیث نمبر 756۔ حدیث کے راوی علی رضی اللہ عنہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی کو رکھ کر کے ناف کے نیچے باندھے، یہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ایک بہت بڑے امام ہیں، امام نووی رحمہ اللہ، علم کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں چمکتے ہوئے ستارے، بلکہ آفتاب کہہ لیجئے، بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے صحیح مسلم کے اوپر شرح لکھی ہے، المنہاج، شرح صحیح مسلم بن الحجاج، شرح انہوں نے لکھی ہے، کتاب دوسری۔ لیکن وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب و خلاصۃ الاحکام، والم نمبر 1 پیج نمبر 359 پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے ضعیف ناقابل قبول ہونے پر علماء کرام کا اتفاق ہے، یعنی تمام علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ حدیث سند اور متن کے اعتبار سے ضعیف بھی ہے اور ناقابل قبول بھی۔ معزز سامعین کرام، ایک بہت بڑے امام ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے نیل الاوطار، والم نمبر 1 پیج نمبر 706۔ یہ جو نام میں لیتا ہوں علماء کرام کے، ائمہ کرام کے، علمی دنیا میں ان کے علم کا ہر دور کے لوگوں نے لوہا مانا ہے، ہر دور کے لوگوں نے ان کے علم و فضل کا، حدیث میں ان کے مقام و مرتبہ کا ہر دور میں لوگوں نے لوہا مانا ہے۔ محدثین میں ان کا نام آتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوطار، والم نمبر 1 پیج نمبر 706 پہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق کوفی راوی ہیں، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابو داؤد، ان کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام احمد اس راوی کو ضعیف کہتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ عبد الرحمن بن اسحاق کوفی راوی کو کہتے ہیں فیہ نظر، فیہ نظر، یعنی اس راوی کے اندر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اور محدثین کے ہاں امام بخاری رحمہ اللہ اگر کسی راوی کے بارے میں کہہ دے کہ فیہ نظر، یعنی اس راوی پر غور کرنا چاہیے، وہ راوی بالکل گھٹیا درجے کا راوی ہوتا ہے، اس کی کسی بھی روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ المنہاج، شرح صحیح مسلم بن الحجاج، والم نمبر 3 پیج نمبر 105 پہ لکھتے ہیں کہ جو حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، یہ روایت محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے، لہذا کمزور روایت، اس سے استدلال کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، جبکہ ہمارے سامنے صحیح روایتیں موجود ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد کی روایت موجود ہے، دیگر حدیثوں کی کتابوں کی روایتیں موجود ہیں۔ ان روایتوں کے اندر بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ آدمی جب نماز میں ہاتھ باندھے تو داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے، بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھ کر کے سینے پر باندھے، اور یہی صحیح اور برحق اور بالکل راجح بات ہے۔ معزز سامعین کرام، اصلاح کی غرض سے ایک بات اور بتا دیں کہ ہمارے بہت سارے احباب جب سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ایسے کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، یہاں پکڑتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، ایسے پکڑنے کا نہیں ہے۔ آپ یہاں تک لا سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، حدیثوں سے سب ثابت ہے، لیکن سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے وہ انتہائی ضعیف ترین روایت ہے، اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ نماز کے تعلق سے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بالکل تحقیق کے ساتھ دلیلوں کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔